یہ بتائیے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ لاک ڈاؤن میں بھی ایسے عزاداری ہوگی؟ جلوس ہی تو نہیں نکلا، باقی تو ہم دل بھر کے حسین کو روئیں، دل بھر کے ماتم کیا ہے۔ لوگوں نے بڑے فون کیا ہمیں بھی محرم سے پہلے، مولانا عزاداری کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوئیے۔ ارے بھلا کیسے پریشان نہ ہو، آخر محرم آنے والا ہے، ہم شیعہ ہیں۔ تو شیعہ ہے، عزاداری کا وارث نہیں ہے، وارث پردے میں ہے۔ وارث وہ ہے، آپ خادم ہیں، آپ نوکر ہیں، آپ وہی کریں گے جو وہ چاہیں گے۔ اور یہ سال تو ہمارے لیے سب سے مبارک سال تھا، اس لیے کہ جتنی مجلسیں اس سال ہوئی اتنی کبھی ہوئی نہیں، ورنہ وقت کا یزید تو یہ چاہتا تھا کہ مجلس ہو ہی نہ، مگر جتنی عزاداری روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنی ہی عزاداری بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنی عزاداری بڑھی، اتنی بڑھی کہ گھر گھر فرش عزا بچھا، کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں عزاداری نہ ہوئی ہو۔ اور یہی تو زینب کی خواہش تھی کہ گھر گھر فرش عزا بچھے، گھر گھر حسین کا ماتم ہو، گھر گھر مجلس عزا ہو، گھر گھر حسین کے چراغ جلیں، گھر گھر حسین کا پرسہ ہو۔ اسی لیے تو فاطمہ نے پوچھا تھا، بابا جب میرا حسین شہید کیا جائے گا آپ ہوں گے؟ نہیں میری بچی۔ علی ہوں گے؟ نہیں میری لاڈلی۔ بابا کیا میں رہوں گی؟ نہیں میری بچی۔ حسن؟ نہیں میری لاڈلی۔ اسے ایک جملہ کہا تو بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ اپنی عظمت کو سمجھیے۔ اب جو رسول اللہ نے جملہ کہا اس کا نتیجہ آپ ہیں۔ سیدہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہمارے بوڑھے حسین کے بوڑھے کو رو رہے ہیں، ہمارے جوان علی اکبر کو رو رہے ہیں، ہماری خواتین کربلا کی خواتین کو رو رہی ہیں۔ سلام کرو حسین کو۔ جانتے ہیں کل کا دن بیچ میں پرسوں روزے اربعین ہے، جسے ہم کہتے ہیں چہلم۔ دنیا میں کوئی بھی مرے سب کا چہلم ایک بار ہوتا ہے، حسین کا چہلم ہر سال ہوتا ہے، اور اسی آن بان شان سے ہوتا ہے جیسے ہوتا تھا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حسین کا چہلم وقت پہ ہو نہ پایا۔ حسین کا چہلم وقت پر ہو نہیں پایا۔ جس وقت امام سجاد قید خانے میں تھے نا، قید خانے میں ایک پنجرا تھا، ایک جنگلہ، امام سجاد وہاں کے بیٹھ جایا گیا۔ ایک ہرنی آئی، اس نے آ کے چیخنا شروع کر دیا۔ امام نے اس سے باتیں کی۔ اس کے بعد ایک یہودی آیا، امام نے اس سے کہا کہ ہرنی کو نہ پکڑ۔ کہا میں تو پکڑوں گا۔ امام نے کہا نہ اس کو نہ پکڑ، آزاد کر دے۔ کہا کیوں؟ یہ کیوں چیخ رہی تھی؟ امام نے کہا چیخ نہیں رہی تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ سے کیسے باتیں کر رہی تھی؟ فرمایا اس لیے کیونکہ میں رسول کا نواسا ہوں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ امام نے فرمایا کہہ رہی تھی کہ مولا میری ضمانت لے لیجئے، مجھے بچا لیجئے کہ مجھے نہ پکڑے، اس لیے کہ پہاڑ کے پیچھے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے بھوکے ہیں،
اگر میں گھر نہ گئی تو مر جائیں گے۔ اس نے کہا آپ ہیں کون؟ امام نے کہا کہ یہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، میں اسی محمد کے نواسے کا بیٹا علی ہوں۔ وہ یہودی اٹھا، اس نے ہرنی کو چھوڑا اور شام میں ایک ایک دکان پہ جا کے کہا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ محمد کا نواسہ قید میں ہے اور تم اپنی زندگی میں مصروف ہو۔ آخر میں یہ ہوا کہ اس نے شام کے بازار میں مجمع لگا لیا۔ یزید کو خبر ہوئی کہ ایک یہودی جو ہے وہ امام کی محبت میں سے اعلان کر رہا ہے۔ یزید نے اعلان کیا جاؤ اور جا کے اس کی گردن تن سے جدا کر دو۔ سپاہی آئے، گئے، اس کی گردن جدا کی اور لے جا کے جنگل میں گاڑ دیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی دن بھر انتظار کرتی رہی۔ بعد میں بازار میں آئی، لوگوں نے بتایا کہ تیرے شوہر نے یہاں کھڑے ہو کے یہ جو باغی لوگ آئے نا ان کی طرفداری میں کچھ کہا تھا۔ ایسے یزید نے قتل کرا دیا۔ سنیں گے وہ اسی جنگلے پہ آئی، اس نے آ کے کہا کہ اے شخص ہمارا ایک ہی سہارا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تم نے وہ بھی چھین لیا۔ امام سر جھکا کے بیٹھ گئے، اشارہ کیا، زندان کا دروازہ کھلا، امام باہر نکلے، فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ آگے آگے امام، پیچھے پیچھے وہ زوجہ اور اس کی بیٹی۔ اس جگہ پہنچے جہاں قبر بنی تھی، اشارہ کیا، قبر میں شگاف آیا، حکم دیا، وہ اٹھا۔ امام نے کہا گھر چلا جا۔ جب وہ گھر جانے لگے نا تو امام نے ایک جملہ کہا، اس کی زوجہ سے کہا سن ہم کبھی کسی کا سہارا چھینتے نہیں ہیں۔ ہم خود بے سہارا ہیں مگر کسی کا سہارا نہیں چھینتے۔ اس کے شوہر نے امام زین العابدین کو دیکھ کے کلمہ پڑھا کہ مجھے مسلمان کیجئے، وہ امام کے ہاتھوں پہ مسلمان۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے آ کے پھر شام کی گلیوں میں امام سجاد کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ایک انقلاب پیدا ہونے لگا۔ یزید نے کہا اسے قتل کرو، سپاہیوں نے کہا جتنی بار قتل کرو گے سجاد اتنی بار زندہ کرے گا۔ کہا تو کیا کرو؟ کہا جلد سے جلد سجاد کو شام سے باہر بھیج دے ورنہ انقلاب آ جائے گا۔ اس نے امام سجاد کو بلایا، بلا کے گیا، سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، چاہے مدینے رہو چاہے کربلا چلے جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ دنیا میں اصول ہے کہ شرطیں وہ منواتا ہے جو جیتتا ہے۔ سید سجاد نے اپنی شرطیں رکھی۔ پہلی شرط رکھی یزید ہمارے سر ہمیں واپس کرے گا، جو ہمارے شہداء کے سر ہیں وہ واپس کرے گا، کا منظور ہے۔ کہ اس کے بعد ہمارے تبرکات جو تو نے چھینے شام غریبہ وہ واپس کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا اور ایک مکان خالی کرائے گا جس میں ہم پہلے اپنے بابا کو دل بھر کے روئیں گے۔ یزید نے تینوں شرطیں مانی، مکان خالی کرایا گیا، ساری بیویاں اس مکان میں بیٹھی۔ جانتے ہیں مجلس کا انداز کیا تھا؟ مجلس میں مصائب نہیں پڑھے گئے۔ 18 مہینے کے بعد بیویاں ایک ساتھ کھل کے بیٹھی تھی، چاروں طرف شام کی بیویاں آ گئیں۔ ایک بیوی نے کہا واہ عباسا، بیویوں میں کوہرام۔ دوسری بیوی دوسرے کونے سے بولی واہ اکبرا۔ تیسری نے کہا واہ قاسمہ۔ چوتھی نے کہا واہ حسینہ۔ مصائب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب لیلا نے کہا نا واہ اکبرا تو ایڑیا رگڑتا ہوا اکبر نظر آنے لگا۔ جب کہا نا واہ عباسا تو کٹے ہوئے بازو کے ساتھ عباس نظر آنے لگا۔ اس لیے کہ ابھی کربلا بالکل سامنے تھی۔ جب بیویاں رو چکی تو یزید نے تبرکات بھیجنا شروع کیے۔ تبرکات میں جانتے ہیں کیا تھے؟ پہلے شہداء کے سر۔ پہلا سر جانتے ہیں کس کا آیا؟ پہلا سر کھل کے نہیں آیا، تھیلے میں آیا۔
جا کے سپاہی نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، جب سر نکالا بیبیاں بے ہوش ہو کے گرنے لگی۔ وہ سر جانتے کس کا تھا؟ وہ سر عباس کا سر تھا۔ ام کلثوم آگے بڑھی، کہتی ہیں لاؤ یہ سر میرے غازی کا مجھے دے دو۔ غازی کا سر ام کلثوم کو دے دیا گیا۔ پھر علی اکبر کا سر آیا، پھر علی اصغر کا سر آیا، پھر انہوں محمد کے سر آئے۔ ایک سر ایسا آیا جس سر کو دیکھ کے ساری بیویاں اٹھ گئیں۔ یہ کس کا سر ہے؟ شام کی عورتوں نے پوچھا، کہتے یہی تو حسین ہے۔ زینب نے حسین کے چہرے سے خاک کو صاف کیا، سامنے رکھا، بہت دیر تک منہ دیکھتی رہی۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، کہتی ہیں بھائی بہت ساری باتیں کرنا تھی مگر پہلے تجھ سے معافی مانگ لوں۔ بیویوں نے کہا زینب کیوں معافی مانگ رہی ہے؟ خیر تو ہے۔ اب جو زینب نے کہا نا تو رباب بے ہوش ہو گئی، کہتی ہے بھائی معافی اس بات کی، جب کربلا سے چلی تھی آپ نے سکینہ کو ساتھ بھیجا تھا۔ بھیا سکینہ ہمیں چھوڑ گئی ہے۔ سر کے بعد تبرکات آنا شروع ہوئے، جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں، ایک تشت میں رکھی ہوئی چادریں، اور چادروں پہ ہر چادر پہ جس کی چادر تھی اس کا نام لکھا تھا، زینب بنت علی، ام کلثوم، ام فروہ، رقیہ، ایسے ایسے نام۔ تشت لا کے رکھا گیا، زینب نے تشت کو دیکھا، دیکھ کے نام پڑھا، ام کلثوم یہ تمہاری چادر، رباب یہ تمہاری چادر، لیلا یہ تمہاری چادر، ام فروہ یہ تمہاری چادر، کبریٰ یہ تمہاری چادر، اما فضہ یہ تمہاری چادر۔ سب بیبیوں کو 18 مہینے کے بعد زینب نے چادر میں دیکھا۔ زینب بیبیوں کو دیکھ رہی ہیں، ساری بیبیاں تشت کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اب جو زینب نے تشت کی طرف دیکھا تو تشت میں بھی ایک چادر باقی تھی۔ زینب نے کہا یا اللہ بیبیاں تو سب چادر پہن چکی، یہ چادر کس کی ہے؟ اب جو اٹھا کے نام پڑھا تو چادر کے کونے پہ لکھا تھا سکینہ بنت الحسین۔ رونے میں کوتاہی نہ ہو، میں بڑے آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، طاقت نہیں ہے، مسلسل سفر میں ہوں۔ سکینہ چادر کو لی، دوڑی قبر سکینہ پہ لا کے ڈال دے۔ سکینہ تمہیں چادر اوڑھنے کا بڑا ارمان تھا نا میری بچی، تو چادر اوڑھ لو۔ پوری رات آل محمد نے شام میں ماتم کیا۔ صبح کا وقت ہوا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہماریاں تیار ہو گئی ہیں، تمام بیویوں کو کہیے کہ ہماری میں بیٹھ جائیں۔ جناب زینب نے کہا سجاد میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، سنو گے؟ کہاں پھوپھی اماں بتائیے؟ کہتے ہیں میں صبح سے دیکھ رہی ہوں سب بیویاں ہیں، رباب نظر نہیں آتی، کہاں چلی گئی؟ شام میں تو رباب کو کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ سجاد نے کہا اماں میں جانتا ہوں کہاں ہوں گی۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ آگے آگے سجاد، پیچھے پیچھے جناب زینب قید خانے کے اس کونے میں پہنچی جہاں چھوٹی سی قبر تھی۔ اب جو جا کے دیکھا تو جیسے ماں بچی کو آغوش میں لیتی ہے ایسے رباب نے قبر سکینہ کو آغوش میں لیا، اور کہہ رہی سکینہ تم پوچھتی تھی نا پرندے کہاں جا رہے ہیں، ہم کہتے تھے گھر، آپ کہتی تھی اماں ہم گھر کب جائیں گے، آج ہم گھر جا رہے ہیں، کیا تم گھر نہ چلو گی؟ سجاد نے جا کے بازوؤں کو پکڑا، اماں قافلہ تیار ہے۔ کہا میرے لال ایسے نہیں جاؤں گی، پہلے شام کی بیبیوں کو بلا لے۔ شام کی بیبیوں کو بلایا گیا، رباب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بیبیوں ہم تو جا رہے ہیں، بس اتنی خواہش ہے ہر رات آ کے قبر سکینہ پہ ایک چراغ جلا دینا۔ میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار۔ قافلہ چلا ایک مدینے کی طرف، ایک کربلا کی طرف۔ بشیر نے پوچھا مولا مدینے جائیں گے یا کربلا؟ کربلا کا نام آیا، زینب کے محمل سے آواز آئی سجاد کربلا چل کربلا۔ حسین کے بیٹے نے بشیر سے کہا بشیر کربلا لے کے چلو۔ قافلہ کربلا کی طرف چل دیا۔ کربلا میں صرف قبریں ہیں اور رسول کا ایک صحابی ہے جو نابینا ہے، جابر۔
اور جابر کا ایک غلام ہے. جابر نے اپنے غلام سے کہا یہ بتا کربلا کے حالات کیا ہیں، کیونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. کہتا آقا صرف قبریں ہیں. کہتا تو مجھے حسین کی قبر پہ لے کے چل. کہتا آقا پتہ کیسے چلے گا کہ حسین کی قبر کون سی؟ تو جابر نے بیچ میں کھڑے ہو کے ایک آواز بلند کی، مولا جب بھی میں آتا تھا باہیں پھیلا کے مجھے بلاتے تھے، مولا کیا آج نہ بلائیں گے؟ آواز آئی بشیر میری قبر کی طرف آ جا. بشیر آئے. قبر حسین کے پہلے مجاور کا نام بشیر ہے، جابر ہے. آئے قبر حسین پہ بیٹھ گئے. ابھی گریہ کر ہی رہے تھے کہ قبر حسین سے آواز آئی جابر میری قبر سے اٹھ کے باہر چلا جا، میری قبر سے باہر چلا جا. اس نے کہا مولا کوئی خطا ہو گئی؟ باپ جو قبر سے آواز آئی وہ عجیب تھی. حسین کی قبر سے آواز آئی. جابر خطا نہیں، برسوں کے بعد زینب آ رہی ہے. سن لیا آپ نے مسائل؟ 2 منٹ اور مجلس رحمت تمام. زینب آ رہی ہے، زینب زینب آ رہی. اور کون ہے؟ کہ میرا بیٹا سجاد ہے. جابر نے غلام کو بلایا، بلا کے کہا سن میرا مولا ساتھ آ رہا ہے، مجھے مولا سے ملوا. اس نے کہا میں نام نہیں جانتا، بتاؤ کیسی کیفیت ہوگی؟ فرمایا 23-24 سال کا جوان ہے، داڑھی سیاہ ہے، بال سیاہ ہیں، چہرے پہ جھرری نہیں ہے، کمر سیدھی ہے. اس نے کہا اس لشکر میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں. ہاں ایک بوڑھا ہے. بوڑھے کا نام سنا، کہا اسی سے پوچھ کے سجاد کہاں ہیں. سپاہی آیا. اس نے کہا حضور میرا مولا میرا آقا جس کا میں غلام ہوں وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیں سجاد کون ہے؟ امام نے آہستہ سے کہا میں ہی سجاد ہوں. کہا پر آپ تو جوان تھے. ارے امام نے عجیب جواب دیا، فرمایا بیبیوں کی بیری دائی نے ضعیف کر دیا. بشیر جابر نکل جا، حدود کربلا سے نکل جا. چلا گیا جابر، نکل گیا. زینب اونٹ سے اتری. پہلا جملہ کا سجاد مجھے حسین کی قبر پہ لے کے چلا. حسین کی قبر پہ جا کے گریہ کیا، دل بھر کے روئی. جب رو چکی نا اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے عباس کی قبر پہ لے کے چلو. مجلس تمام ہو گئی. مجھے عباس کی قبر پہ لے کے چلو. ایک ہی جملہ ہے اسی پہ آپ کو رونا ہے. سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. کہتی سجاد یہ تو کہہ رہا؟ میں نے دربار برداشت کی، میں نے بازار برداشت کی، میں نے سب کچھ برداشت کیا. سجاد نے کہا چلیے پھوپھی اماں. زینب آگے آگے، ساری بیویاں پیچھے پیچھے ہیں. ابھی قبر عباس آئی نہیں. زینب رکی، پلٹی اور بیویوں سے کہا بیویوں میری تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، قبر عباس پر سارے بیان کرنا، مگر کوئی یہ نہ کہنا کہ شام غریبہ سکینہ کے تماچے لگے تھے، کوئی یہ نہ کہنا سکینہ کے گوشوارے چنے تھے، کوئی یہ بھی نہ کہنا کہ بچی زندان میں مر گئی. تھک گئے آپ، تھک گئے نا، رو رو کے تھک گئے نا. مگر یہ سوچئے کہ آپ جب تک روئیں گے پانی کے آنسو روئیں گے. سجاد جب رویا، بڑی تفصیل سے میں نے مسائل پڑھ دی ہیں بھائی، بڑی تفصیل سے. 2 جملے اور مجلس رحمت تمام. بیویوں کوئی سجاد عباس کی قبر پہ جا کے شکوہ نہ کرے. ٹھیک ہے بیوی. پہنچے. سجاد نے دور سے کہا یہ میرے چچا کی قبر ہے. سجاد یہ کس کی قبر ہے؟ کہتے میرے چچا عباس کی. زینب نے سجاد کا چہرہ دیکھا، پھر قبر کو دیکھا، پھر چہرہ، پھر قبر. سجاد تو اتنی جلدی اپنے چچا کو بھول گیا؟ فرمایا نہیں پھوپھی اماں میں نہیں بھولا. کہ نہیں تو بھول گیا؟ کہ نہیں. کہ سجاد کیا تجھے نہیں پتا کہ تیرے چچا کا قد کتنا دراز تھا؟ 2 رکاب والے گھوڑے پہ عباس بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے، اور تو مجھے اس قبر پہ لایا. سجاد یہ عباس کی نہیں اصغر کی قبر ہوگی، اتنی چھوٹی ہوگی.
بھئی یہ کہنا تھا سجاد زمین پہ بیٹھ گئے. کہتے سجاد نے عجیب جملہ کہا, کہتے ہیں پھوپھی اماں میں کچھ بھولا نہیں. پھوپھی اماں آپ کو وہ قد یاد ہے کہ جس قد کو لے کے میرا چچا خیمے سے نکلا, مگر پھوپھی اماں آپ جانتی نہیں, شام غریبہ ظالموں نے چچا کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیے کہ میں نے ایک کٹڑی بنا کے چچا کو دفن کیا ہے. اے پھوپھی اماں یہ میرے چچا کی قبر ہے. زینب نے اپنے آپ کو قبر عباس میں گرایا. واہ عباسا واہ مصیبتا واہ سیعلم الذین ظلمنا ایام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا مختصر و قلیل سی بات قبول فرما, سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے. خدایا اس ذکر کے وسیلے سے اس بستی پر اپنی رحمت برکت نعمت مغفرت نازل فرما. خدایا حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف ہے. جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے, جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے. آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لیں. خدایا ہم وارث کو تو بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں. وارث اعزا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما, تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے اعوان و انصار میں